پھر آیا نمبر 252 کرتے ہیں، the last آیا of this پارا. الحمدللہ آج ہمارا یہ پارا اللہ کی کرم سے کمپلیٹ ہو جائے گا. دل کا یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں یا اسے، ہم پڑھتے ہیں انہیں، علیکا آپ پر، بالحق کی ساتھ حق کے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں. جی اب یہ ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ واقعات، یہ سارے انسیڈنٹس جس میں طالوت کی بادشاہت اور جالوت کے قتل کا تذکرہ ملتا ہے، یہ انسانی ذہن سے نہیں، اس کی پروڈکشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سارے سالڈ دلائل کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کر کے انسان کے لیے بتا رہا ہے انہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ یقینا رسولوں میں سے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جو خود امی ہیں اور امی ماحول میں پلے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اتنے پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اخلاق، سیاست اور دین کے باریک سے باریک نکات کو بھی سلجھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی انسانی استفادہ کا نتیجہ نہیں ہے بالکل بھی. تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی انسان، ایک جو صحرائے عرب کے قلب میں بیٹھا ہوا معرفت و حکمت کے چشمے بہائے، یہ اللہ کی اذن کے بغیر ممکن ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی ہیں یہ آیات. پچھلے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے جو فالوورز ہیں اور جو مخالفین کے انسیڈنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ بیان، ہر چیز کا جو ڈسکرپشن ہے یہ واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے. یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہیں، آپ کو پتا آیات جو ہیں وہ نشانیاں بھی کہلاتی ہیں. حمزہ یا روٹ ہے آپ کے سامنے. تو یہ تمام جتنے بھی انسیڈنٹس ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان واقعات کو جس طرح اہل کتاب بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمارے لیے واضح کیا ہے اس طرح سے یہ صحیح ہے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے پورا انسیڈنٹ. ٹھیک ہے، پورا انسیڈنٹ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں ہمارے سامنے ایک ایک چیز ڈسکرائب کر دی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن میں، اب جو اس وقت ہمیں یقین رکھنا ہے وہ قرآن پہ یقین رکھنا ہے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں فرما دیا وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت کے دلائل ہیں. کیونکہ ایسے قدیم جو واقعات ہیں، اتنے پرانے واقعات کا کسی سے پڑھے اور سنے بغیر صحیح صحیح بیان کر دینا، یہ اللہ کی وحی جو قلب مبارک پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی اور کسی طرح پاسبل ہی نہیں تھی. یہ بالکل سچ اور صحیح ہے اور سالڈ دلائل ہیں اور ان کے دل پہ نازل ہوئے ہیں، اور یہ وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو فرمائی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس لیے ہم بلا شبہ بغیر کسی بھی ڈاؤٹ کے اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. اور جنہوں نے کیا کیا، اپنے دشمنوں سے جہاد کیا. کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی جماعتیں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی جماعت تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی، کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو ہے اسلوب رہا ہے، یہ رول رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اپنے مخلص بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی مغلوب نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آخری نبی ہونے کی یہ جو علم ہے اس کو راسخ کرے ہمارے دلوں میں بھی، ہماری نسلوں میں بھی. اور خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو لے کے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو مٹائے اور ان کا خاتم النبیین ہونا ہر ایک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثابت کرے. سب کے دلوں میں جیسے جو ڈاؤٹس ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آج ہمارا پارا الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی علم حاصل کیا خالص آپ کی رضا کے لیے تھا. اس میں جب بھی ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، میرے سے، آپ سے، کسی سے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ یقیناً آپ جو ہیں وہ رحمت کا سرچشمہ ہیں. آپ ہماری ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے.
जितने भी गुनाह हमसे आज तक हुए हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, चाहे छुपे हुए चाहे ज़ाहिरी, जैसे भी हुए हैं अल्लाह ताला उनको माफ फरमा दे। जिंदगी में जहां जहां गीबत हुई है अल्लाह ताला आप उसको माफ फरमा दे। बेशक गीबत जो है बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हमारी जुबानों को अपने जिक्र से तर कर दे। बेशक आपके जिक्र से हमारी जुबान तर रहेगी तो ये गंदगी की तरफ नहीं जाएगी। हमारी औलादों को या अल्लाह हमें हमारी औलादों को नमाज का पक्का और सच्चा आदी बना, खुशू व वुजू से नमाज, ऐसी नमाज जो वाकई मोमिन के मिराज हो। हमारी जुबानें भी जब जिक्र से तर रहेंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज के साथ साथ जिक्र भी होगा तो हम हर वक्त ही इंशाल्लाह बुराई से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला आप रहीम है, आप करीम है, आप अजीम है। जिस तरह आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस वक्त मदद फरमाई थी जब तक उन्हें कोई और मदद दिखाई नहीं दे रही थी और कोई रास्ता कोई दरवाजा खुलता नजर नहीं आ रहा था उनको, आप हमारी भी हर वक्त जब शैतान हम पे मुसल्लत हो, हमारा नफ्स हम पे मुसल्लत हो, हमारी उसी तरह मदद फरमाइए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।